فرماتے اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ کل کی بات نہیں ہے، ابھی ایک صدی گزری ہے، کتابیں موجود ہیں، اخبارات موجود ہیں، کالم موجود ہیں، لوگ بھی زندہ ہیں۔ سب سے پوچھو جب مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پر آ کر داتا صاحب کی مسجد میں آپ نے نماز مغرب پڑھائی تھی تو پیچھے پڑھنے والے جو بندی بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سارے تھے۔ وہ پوچھا تم تو ان سے سلام نہیں لیتے، آج مہر علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ سب نے کہا اگر کل یزید کا مقابلہ کرنا تھا تو تب بھی علی کا بیٹا تھا، آج اگر کسی قادیانی سے مقابلہ کرنا ہے تو آج بھی علی کا بیٹا مہر علی ہے۔ الذي افضل الافلاق والارضين والصلاه والسلام على من كان نبي وادم بين الماء والدين وعلى اله واصحابه واهل بيته واهل سنته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ندعو ابناءكم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ مل کر پڑھ لیں سارے احباب محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نہایت عزتوں، محبتوں، الفتوں، چاہتوں کے لائق امام مسجد جامع حاضہ اور آپ سب احباب جو عاشقان رسول یہاں تشریف فرما ہے، یہ جگہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ نشست گاہ ہے پیر سید معصوم علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور اکثر خلفاء یہاں تشریف فرما ہیں۔ احباب آپ سب اور میں یہاں پر ایک با مقصد ارادے کی نیت سے موجود ہیں۔ وقت مختصر ہے اور بالکل میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ چند باتیں گزارشاً عرض کروں گا، 4 مصرے، اور عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے جملے سمجھیں گے اور آپ محبت کے ساتھ داد بھی دیں گے، کیونکہ میں سہارا اس ہستی کا لے رہا ہوں جس نے گھٹی حاصل کی ہے تاجدار گولڑا کی۔ تاجدار گولڑا کا فیض جس ہستی میں بولا ہے اسے پیر نصیر ملت، پروردہ غوث ولایت، تاجدار ختم نبوت، وارث علوم غوث جلی، حضور پیر سیدنا مہر علی۔ آپ نے بڑے مصرے فرمائے، جملے پہ غور کریے گا۔ فرماتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین۔ جملے پہ ذرا غور کریے گا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ باذوق لوگ ہیں آپ۔ فرماتے ہیں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا۔ اگر آواز صاف ہو سکتی ہے تو اور کر دیں تھوڑی سی۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے۔ 304 والوں جملہ بڑا قیمتی آ رہا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، اور اس بات پر نتیجہ ہو جائے گا
میدان کا وہ خوبصورت منظر پیش کر دیا جائے گا. 6 ماہ کا علی اصغر ہو, 21 سال کا علی اکبر ہو, 22 سال کا قاسم ہو, اور امام سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہو, یا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام الفت ہو, مقام چاہت ہو. یہ بزرگوں کی محبت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان سب کی محبتیں ہو, یا کربلا سے شام تک کا سفر ہو, یا تب سے لے کر اب تک کا مکمل نظام ہو, یہ ساری بات کہاں جاتی ہے؟ وہ فرماتے, سنیے گا جملہ, فرماتے اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے, اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. مجھے علم ہے کہ بات کرنے والا نصیر ملت ہے, بات کرنے والا تاجدار گولڑا ہے, بات کرنے والا فاتح قادیانیت ہے. اور یقین مانے آپ, آج لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, سنی ہیں, شیعہ ہیں. مجھے تاریخ یاد ہے 1925 کی. 18 مارچ 1925 کو جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, کل کی بات نہیں ہے, ابھی ایک صدی گزری ہے, کتابیں موجود ہیں, اخبارات موجود ہیں, کالم موجود ہیں, لوگ بھی زندہ ہیں. سب سے پوچھو, جب مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پر آ کر داتا صاحب کی مسجد میں آپ نے نماز مغرب پڑھائی تھی, تو پیچھے پڑھنے والے دیوبندی بھی تھے, سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سارے تھے. وہ پوچھا تم تو ان سے سلام نہیں لیتے, آج مہر علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, وجہ کیا ہے؟ سب نے کہا اگر کل یزید کا مقابلہ کرنا تھا تو تب بھی علی کا بیٹا تھا, آج اگر کسی قادیانی سے مقابلہ کرنا ہے تو آج بھی علی کا بیٹا مہر علی ہے. آج بھی علی کا بیٹا ہے, کل بھی علی کا بیٹا تھا, آج بھی علی کا بیٹا ہے. یہ جملے پہ غور کرے گا, اس بات پہ ذرا محبت کے ساتھ. میں شعر پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق پھر سلامت رہے. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا, ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. قبلہ نے جو خطاب کو مکمل کیا, میں وہیں سے تھوڑا سا آگے جسارت کر رہا ہوں, ورنہ خطاب قبلہ نے بڑا خوبصورت فرما دیا. اللہ پاک سلامت رکھے. ویسے ابھی مدینے بھی ہو کر آئے ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے, اللہ پاک قبول فرمائے. نہیں جا سکے آپ, ویسے ہو آئے ہیں قبلہ, نیت کر لی تو مدینہ ہو آئے انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اب سب تشریف فرمائے, میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں, آن دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے, میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, غور کریے اس بات پہ. جب میں مدینے پاک گیا نا 2019 کے اندر, یکم رمضان کو ہم مدینے پہنچے تھے. توجہ ہے آپ کی, یہ باتیں ہر جگہ پہ بتائی نہیں جاتی. ماشاءاللہ 315 سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہاتھ کھڑا کریں ذرا آپ, ماشاءاللہ 315 سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ بات ہر جگہ بتائی نہیں جاتی. 304 والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب میں مدینے گیا نا, روزہ پاک کی حاضری کا کچھ ادب ہے. آپ ہیں نسبت والے لوگ, میں آپ کو بتاؤں راز کی بات. ہمارے ہاں جو طریقہ حاضری ہے نا وہ یہ ہے کہ جب مدینے جاؤ تو مسجد نبوی نہیں جانا, سب سے پہلے جانا ہے احد شریف. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں سلام کرنا ہے. اس کے بعد جانا ہے جنت البقیع کے اندر. سیدہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ رافدہ عاقدہ مدققہ مفتیہ محققہ محدثہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ جس کی عظمت بیان کرتے کرتے لفظ غریب ہو جائیں, اس امیر کائنات کو زہرا کہتے ہیں. وہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. اس کے بعد جانا ہے باب السلام کی طرف. باب السلام سرکار کے روضہ پاک کی طرف راستہ ہے. جو گئے ہیں مدینے, اللہ پاک آپ کو پھر لے جائے, جو نہیں گئے خدا آپ کو بار بار لے کر جائے. جب آپ باب السلام میں داخل ہوں گے نا تو آپ نے وہاں جا کر سناب سر جھکا لینا ہے اور روضہ پاک کی طرف نیت کرنی ہے سلام کی. اب بتائیں, میں آپ کو بتاؤں, میں گیا پہلے بقیع شریف کی طرف,
فجر کا وقت تھا، نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے بقیع شریف کا گیٹ کھلتا ہے، بڑی پتہ کی بات ہے۔ آپ ہیں نسبت والے لوگ، قبلہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یقین مانیں، یہ نہ کہا کرے کہ ہم بڑے پیچھے ہیں، الحمدللہ اعمال کم بھی ہے نا، عقیدہ بڑا پکا ہے۔ نہیں ایسے نہیں، ذرا اونچی بولو، عقیدہ بڑا خالص ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں میرے اعمال میں کمی پیشی ہے، ہم اعمال میں تھوڑے کم ہیں، ہمیں پورا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، مضبوط ہونے چاہیے، پر ہمارا عقیدہ کیسے ہے ذرا سنیے گا، اس کی دھوم کہاں کہاں تک ہے۔ اور جب میں بابو سلام سے داخل ہوا نا، یہ تو میرے سر پہ جو ہے نا سنہری رنگ کی ہے نا، وہاں پر میرے سر پہ نا سیاہ رنگ کا امامہ تھا، سیاہ رنگ کا امامہ میں نے پہنا تھا، اور جب میں بابو سلام سے داخل ہوا میرا سر نیچے تھا اور میں پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے کہ شرطہ روک کر کہتا ہے، میرے ساتھ بھائی نور احمد بھی تھے، روک کر کہتا ہے انت بریلوی۔ تسی گھر جا کے سمجھو میں کی کیا دیتا ہے۔ کوئی جناب اوپر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، علامہ صاحب کوئی کلین دیکھتا ہے، کوئی شرطے دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے۔ عاشقوں کا یہ رواج ہے، عاشقوں کو یہ حکم ہے، سر نیچے کر لینا ہے اور جناب روزہ پاک کی طرف اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہو، یہاں تو جبریل بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے۔ آئے ہائے، ایک جملہ اور سنیے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اے محبوب کریم ہم نے موسیٰ سے کہا کہ 40 راتیں آ کر کوہ طور پہ گزار تو ہم دیں گے تجھے تورات۔ تورات چاہیے، موسیٰ پاک نے کہا مالک چاہیے، تو پھر ایسا کرنے پڑے گا میرے موسیٰ، 40 راتیں گزارنی پڑیں گی۔ کہاں پہ؟ کوہ طور پہ، وہاں گزار آ کے اعتکاف بیٹھ، اپنی زبان کو بند کر لے، توقف کر لے، روزہ رکھ لے، جب تو 40 دن چپ کر کے بیٹھ جائے گا، میرے پاس اعتکاف کر لے گا، پھر ہم تجھے دے دیں گے تورات۔ اب یہاں پر جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، 304 کی سرزمین پر ارے جو نبی 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا رہے اور اسے کوہ طور کی بارگاہ میں جا کر تورات ملے، اسے موسیٰ کہتے ہیں، جس کے لیے گلی گلی چل کر خود رب کا قرآن ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ذرا غور کریے گا۔ جب میں گیا نا وہاں پہ میرا سر نیچے تھا تو میں پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، شرطے نے کہا انتا بریلوی، تو بریلوی ہے؟ میں نے کہا یہ اصل بات میری پگڑی سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میرے دستار جبہ جو میں نے لباس پہنا اس سے نہیں کہہ رہا، اس کو مسئلہ اس بات پہ ہے کہ اگر کوئی بریلی کا پڑا ہوا نوجوان یا بزرگ یا کوئی عاشق آتا ہے اور سر جھکا کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو وہ لازماً سنی ہوگا۔ سنی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اب آجائیں ذرا، میں جہاں قبلہ نے درس چھوڑا میں وہیں سے آگے کرتا ہوں، یہ ہمارا ایک اداب طریقہ ہے الحمدللہ۔ اچھا جملہ ذرا سنیے گا، کربلا نے ہمیں درس دیا، مجھے پتا یہاں پر صاحب ذی عقل لوگ بھی تشریف فرما ہیں۔ درس کربلا نے کیا دیا کہ طاقت حق نہیں ہے، طاقت حق نہیں ہے۔ جملے پہ غور کریے گا، یہ جملہ مفتی اعظم پاکستان کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، میں بتا اس لیے ہوتا کہ فیض حاصل ہو سکے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ آپ فرماتے کربلا میں حسین نے درس دیا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ذرا اونچی بولیے۔ کسی کے پاس فوج زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہوں، ووٹ زیادہ ہوں، اس کے جناب بندے زیادہ ہوں، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں، یہ طاقت ہے، حق نہیں ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ 22,000 کے لشکر میں کوئی عباس تو نہیں تھا، کوئی علی اکبر تو نہیں تھا، کوئی علی اصغر تو نہیں تھا، کوئی حسین تو نہیں تھا۔ وہ 22,000 کو تولو گے تو علی اصغر کی مسکراہٹ بھی نہیں بنتی۔ زمانے کو بتایا کہ تم 22,000 ہو کر طاقت ہو کر حق نہیں ہو، حسین تنہا ہو کر حق بھی ہے، طاقت بھی ہے، سچ بھی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آگے چلیں تھوڑا سا، ایک اور درس بھی کربلا ملتا ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا میں درس دیا کہ مقدار سے کام نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دکاندار سمجھیں گے اس بات کو، مقدار سے کام، مقدار تعداد ہوتی ہے نا زیادہ، مقدار سے کام نہیں بنے گا، معیار سے کام بنے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مقدار سے کام نہیں بنے گا۔ آپ کی مقدار چاہے لاکھ ہو، کروڑ ہو، اگر معیار نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے حسین نے کہا مقدار سے کام نہیں بنے گا، معیار سے کام بنے گا۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں، یہ میری اپنی تخریج ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا میں بتا دیا، کثرت سے کام نہیں بنے گا، خصلت سے کام بنے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کثرت سے کام نہیں بنے گا۔ کثرت کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو، زیادہ کو۔ اسلحہ بھی تھا، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، لیکن قربان جاؤں میں حر کی اس جملے پر۔ حر نے کہا حسین ادھر کھانا بھی ہے، ادھر جناب لنگر بھی ہے، سونا بھی ہے، پانی بھی ہے، ادھر بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حسین نے کہا تو پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا حسین میں کیسے جاؤں، ادھر کھانا ہے، پینا ہے، سب کچھ ہے، پر ادھر محمد نہیں ہے، ادھر محمد ہے، ادھر محمد مصطفیٰ ہے۔ کربلا کا درس ایک اور بھی سماعت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ کی اخلاص ہے تو میرے منہ سے جملے نکل رہے ہیں، ورنہ موضوع کچھ اور تھا، موضوع کچھ اور تھا۔ یقین مانے آپ، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، منبر پر بیٹھا ہوں۔ ابن زیاد کربلا کے بعد اس کے ساتھ بڑا برا ہوا، یہ بھاگتا ہوا، اس کے پیچھے قاتل لگے ہوئے تھے، یہ خیمے میں پہنچا۔ اس خیمے میں ایک اللہ کا بندہ عبادت کرنے میں مصروف تھا۔ میں دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اجرت سے سمجھ آ جائے۔ اس خیمے میں ہو رہی تھی عبادت۔ یہ کربلا کا ایک اور درس ہے۔ ابن زیاد پیاسا، العطش 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 کی صدا بلند کر رہا تھا، مجھے پانی دیا جائے، میں پیاسا ہوں۔ جب خیمے میں پہنچا نا تو وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ مکمل طور پہ جبہ پہن کر، دستار پہن کر، لباس مکمل طور پر اوڑے ہوئے، چہرہ چھپا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ والے اپنی نمازوں کو دکھاتے نہیں ہیں، اللہ والے اپنی نمازوں کو دکھاتے۔ 4 رکعت نماز پڑھ لو تو کسی کے پر احسان نہیں ہوتا، یہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہوتی ہے، اللہ جسے قبول فرما لے۔ خدا کی قسم 5 صفیں ہوں آپ لوگوں کی اور ایک پیچھے توتلا سا بچہ کھڑا ہو، عزت کعبہ کی قسم ہے شاید ہماری 5 صفیں وہ قبولیت کا درجہ نہ پا سکیں جو وہ چھوٹا سا بچہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پا گیا۔ ایسے کہ کسی پر احسان نہ کیا کرے، آپ نسبت والے لوگ ہیں، یہ باتیں آپ سے کرنا ضروری ہیں، ہر جگہ پہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے۔ جملے پہ غور کریے گا۔ جب وہ خیمے میں پہنچا نا، اس کی نظر پڑی کہ یہاں تو کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس پانی تو ہوگا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے اپنی عبادت چھوڑ، مجھے پانی پلا، میں پیاسا مرنے لگا ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے عبادت چھوڑی، سلام پھیرا، پانی کا پیالہ بھر کر دونوں ہاتھوں سے بڑی تعظیم کے ساتھ ابن زیاد جو کربلا کا سب سے بڑا ولن تھا، کربلا کا سب سے بڑا منفی کریکٹر تھا، جو کربلا کا سب سے بڑا ظالم بدنہاد تھا، جس کے تیر سے روایات صحیحہ کے مطابق امام علی اصغر کی شہادت ہوئی، اس بدبخت کو بڑی تعظیم کے ساتھ وہ پانی کا پیالہ پیش کیا۔ جب اس ابن زیاد نے وہ پانی لیا نا تو اس کی نظر پڑی چہرے پر کہ چہرہ کس کا ہے، یقین مانے اس کی چیخ نکل گئی، ھذا نظر وجہ الی امام زین العابدین امام سجاد۔ یہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، یہ چہرہ امام سجاد کا تھا، یہ چہرہ امام زین العابدین کا تھا، یہ چہرہ میرے حسین کے درمیانے بیٹے علی اوسط کا تھا، یہ چہرہ کسی اور کا نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عظیم خون کے ایک عظیم نشان کا تھا، جسے کربلا سے لے کر شام تک بیڑیوں میں رکھا گیا، زنجیروں میں جکڑایا گیا، پیاسا رکھا گیا، پر سجاد قیامت تک زمانے کو بتا گیا ہمیں کوئی یزید ہرا نہیں سکتا، ہم وہ ہیں جنہیں پالنے والا محمد ہے یا محمد کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جملہ آگے سب کروں آپ کے سامنے۔ جب اس کی نظر پڑی نا امام سجاد کے چہرے پر، 304 والوں ذرا غور کرنا، یہ کربلا کا درس ہے۔ آپ نے کہا پانی پی،
اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کربلا سے پہلے تک امام سجاد سجاد تھے، کربلا کے بعد امام سجاد زین العابدین بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پوچھیں آپ تشریف فرمائیں، گوگل پر سرچ کریں آپ، بابا جی زین کا کیا معنی ہے؟ مصباح اللغات اٹھا کے دیکھیں، فیروز اللغات اٹھا کے دیکھیں، فوائد الفوائد اٹھا کے دیکھیں۔ زین کہتے ہیں ہیرے کو، وہ جو بادشاہ تاج پہنتے تھے نا، جو درمیان میں سب سے قیمتی نگینہ ہوتا، جو بادشاہ کی پہچان ہوتی، اسے کہتے ہیں زین۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ زین کہتے ہیں۔ اب جملے پہ غور کریے گا، عابد ایک عبادت کرنے والا، عابدین زیادہ عبادت کرنے والے، زین العابدین ساری عبادتوں کرنے والوں کا ہیرا۔ اور یہ لقب کسی بندے نے نہیں دیا، یہ لقب آسمان سے آیا۔ کربلا کے بعد اتنی عبادت کی میرے امام سجاد نے، اتنی عبادت کی کہ آسمان سے آواز آئی، ہوا امام سجاد ہوا زین العابدین۔ جب اس نے پانی دیا نا، پانی لیا تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بدبخت، تجھے نہیں پہچانیں گے تو پھر کس کو پہچانیں گے؟ تو نے میرا گھر اجتا ہوا مہکتا ہوا پھولوں کو تو نے رونق ڈالا، تو نے کربلا میں وہ ظلم کیے جس کی کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، ہم تجھے کبھی بھول سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر مجھے پانی کیوں دے رہے ہیں آج؟ کل ہمارے پاس تھا اختیار، ہم نے پانی نہیں دیا آپ کو، آج آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ مجھے پانی کیوں دے رہے ہیں؟ امام سجاد کا وہ جملہ تاریخی ہے، 304 کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے تمام عاشقان رسول اور غلامان اہل بیت، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے کہا سن، اگر میں تجھے آج اختیار ہونے کے باوجود پانی دے رہا ہوں تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ اس نے کہا کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا سن، کل جو تم نے قیامت میں کیا وہ تیری ماں کی تربیت تھی، جو آج میں یہاں پہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں یہ میری ماں زہرا کی تربیت ہے۔ یہ کربلا کا ایک اور درس ہے، یہ کربلا کا ایک اور پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، رشتوں کو جوڑنا سیکھیے۔ حضور بابا فرید کی بارگاہ میں دو چیزیں پیش کی گئیں، سوئی اور کینچی۔ آپ نے کینچی واپس کر دی، سوئی قبول فرما لی۔ اور بابا فرید نو جان دے ہو؟ اچھا نہیں جان دے پھر سن لو ایک اور گل۔ بابا فرید کون ہے؟ جناب عمر پاک کی اولاد ہیں۔ اچھا بابا جی آپ نا، بابا عمر صاحب آپ ہیں؟ آپ ہیں بابا عمر صاحب؟ ماشاءاللہ آپ ہیں نقش بندی، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ ہیں نقش بندی، آپ کا سلسلہ چلتا ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن نقش بندی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، حیدری ہو، ان چاروں میں اگر سلسلے میں کہیں نہ کہیں جا کے فیض جمع ہوتا ہے وہ مولا علی کی بارگاہ ہے، وہاں سے بغیر آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ پر میں آپ کے وساطت سے بات عرض کرنا چلوں، کیونکہ حالات بڑے ملک کے بڑے کشیدہ ہیں اور نئے نئے فتنے جناب جنم لے رہے ہیں، کوئی صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے، کوئی فاروق اعظم پہ بھونکتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت بابا فرید گنج شکر یہ اولاد ہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا تاریخی، کسی بدبخت نے آپ کی محفل میں بیٹھ کر کہہ دیا قبلہ، یہ آپ کے ملفوظات میں بات درج ہے، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو دربار شریف کے ساتھ مسجد ہے، اگر کوئی پاک پتن گیا تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ جی کیا بات ہے۔ دربار کے ساتھ جو چھوٹی سی مسجد نہیں ہے، بالکل تھوڑی سی مختصر سی مسجد ہے، وہاں میرے بابا فرید بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ پر ایک ملفوظات کتاب موجود تھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے تک، اس کی تصویریں آج بھی نیٹ پر موجود ہیں۔ کسی بدبخت نے پوچھا، توجہ فرمائیے گا، گلا موجود ہے بابا جی، ہاں لنگر حسین دا کھانے، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا گالتے غور کرے بابا جی تھوڑے توجہ طلب۔ کسی نے بدبخت نے کہہ دیا جی حضرت علی کو شان اس لیے ملی ہے نا کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ کسی بدبخت نے وہاں زبان کھولی بابا فرید کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بتائیں کہ مولا علی افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا علی کی شان سبحان اللہ، صدیق اکبر کی شان سبحان اللہ۔ وہ اصل میں بغض کرتا تھا مولا علی کے ساتھ، یقین مانے آپ۔ اس نے کہا جی یہ بتائیں علی کی شان اس لیے ہے نا کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ 304 کی سرزمین پر بیٹھنے والے غیور، اہل سنت سے محبت کرنے والے غیور مسلمانوں، اس بات پر آپ
इंशाअल्लाह झूम जाएंगे जो बाबा फरीद ने कही, और कहने वाला कोई और नहीं है, उमर पाक का बेटा है। आपने फरमाया सुनो, अली पाक की अजमत काबे की वजह से नहीं है, ये तो काबा एहसान माने फातिमा बिनते असद का, जो मौला अली की माँ है, कि मौला अली की माँ वहां चलकर खुद चली गई। अगर काबे के पास मौला अली की माँ ना जाती तो काबा खुद चलकर मौला अली की माँ के पास आ जाता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हसैनियत, हसैनियत, हसैनियत जिंदाबाद। अभी तो हम बाहर बाहर घूम रहे हैं, अभी तो मैंने आयत करीमा जो पढ़ी उसका मफहूम पेश करना है आपके सामने। बोलिए सुभान अल्लाह। भाई थक तो नहीं गए? थक तो गए हो वैसे ही ना, पूछना चाहिए नहीं वैसे इतना ऊंची बोलो फिर सुभान अल्लाह। अच्छा, सूरह आल इमरान मैं मौजू बस मुख्तसर कर रहा हूँ, मैंने ये आयत करीमा ज़रूर पेश करनी है आपके सामने, मेरे अकीदे की वजाहत है, और आज ना करूँ तो फिर कब करूँगा, ज़रा सुनिएगा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 मेरे सामने मौजूद है, घर जाके आपने भी पढ़नी है। हुसैनियत से मोहब्बत करने वाला कुरान से मोहब्बत करता है। ज़ैद बिन अरकम फरमाते मैं घर की छत पे बैठा था और सरजमीन कोफा मेरे पास थी, तो मैं घर की छत पे बैठकर कुरान की आयत करीमा तिलावत कर रहा था, सूरह बनी इसराइल की। सुभान अल्लाह। तो वहाँ जो आयत करीमा आती है ना कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुसलमानों तुम क्या गौर करते हो कि हमने असहाबे काफ को कैसे सुलाया, असहाबे काफ को कैसे उठाया, 300 साल वो कैसे लेटे रहे। सुभान अल्लाह। वहाँ अम हसीब तुम के लफ्ज मौजूद हैं कि तुम कैसे गौर करते हो। ज़ैद बिन अरकम फरमाते मैं सहाबी हूँ, मैंने आका पाक से सुना भी था, पर मुझे भूल गया बुढ़ापे की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से। मैं घर की छत पे बैठा था और मैं ये गौर कर रहा था कि यार ये 300 साल असहाबे काफ कैसे लेटे रहे, 300 साल असहाबे काफ बगैर पलट किए, बगैर करवट लिए कैसे लेटे रहे, और उनके जिस्म भी ख़राब नहीं हुए, उनके साथ कुछ हुआ भी नहीं। तो फरमाते मैं गौर करता रहा, मेरे दिल में ख्याल था ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तवज्जो है आपकी? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फरमाते मैं गौर कर रहा था, अचानक मेरे हुसैन का सारे मुबारक गुजरा। हाय हाय हाय, मेरे हुसैन पाक का सरे मुबारक गुजरा। तो फरमाते ज़ैद बिन अरकम तुम तो मेरे नाना के सहाबी हो, तुम्हें नहीं पता कि ये बात कैसे हो सकती है? आपने फरमाया जी हुजूर कैसे, अभी पता नहीं हुआ क्या है, मामला कैसे है। ये करबला के बाद सरे हुसैन की पहली करामत है। आपने फरमाया जरा गौर कर इस बात पे गौर कर कि तू इस बात पे गौर करता है कि उनके धड़, उनके जिस्म गार के दरवाजे पर 300 साल कैसे लेटे रहे। इधर भी तो गौर कर कि मैं हुसैन का सर कहाँ है, धड़ कहाँ है। सुभान अल्लाह। हुसैन का सर कहाँ है, हुसैन का दड़ कहाँ है। जो रब हुसैन को बगैर दड़ के सर में इतनी ताकत दे सकता है, वो असहाबे काफ को 300 साल सुला भी सकता है, उसके बाद उठा भी सकता है। सुभान अल्लाह। जो होंदा पैन हो लेंगे तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, जुमला मुकम्मल करूं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 मेरे सामने मौजूद है। ये आयत करीमा को अल्लाह पाक के महबूब करीम ने फरमाया ये आयत मुबाहला है। आयत मुबाहला का लफ्जी माना, लुग़वी माना ये है कि जब मसला किसी का बातचीत से हल ना हो रहा हो ना, तो फिर मसला आता है जनाब लानत पे, फिर आता है अल्लाह की बारगाह से इंसाफ लेने पे। एक पार्टी कहती है मालिक अगर मैं हक पे नहीं हूं तो इसे गर्क कर दे, अगर मैं हक पे नहीं हूं तो मेरे मालिक मुझे गर्क कर दे, अगर ये हक पे है तो मालिक मुझे गर्क कर दे। अब ये आता है आयत मुबाहला, इसको कहते हैं लानत वाला फैसला करना, अल्लाह पाक की बारगाह से फैसला लेना। बात समझ आ रही? कुरान पाक की बात है। चल रहा नहीं चल रहा? दुरूद पाक पढ़िए जरा। जब मामला गुफ्तगू से हल ना हो तो उस वक़्त फिर ये मामला करना पड़ता है। मतवज्जो रखिए, मैं बात मुकम्मल करूं आपके सामने। अब बात ये हुई कि नजरान से आए ईसाई, नजरान से आए ईसाइयों ने आकर मेरे आका पाक की बारगाह में मुनाजरे का चैलेंज किया। सरकार ने फरमाया मुनाजरे की बातें करते हो तो बताओ तुम्हारी दलील क्या है। उन्होंने कहा जी हम हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, इल्मी बात है और बारीकी बात है और मेरे अकीदे की बात है।
انہوں نے کہا جی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دعوے پر دلیل تو کچھ ہوتی ہے نا، کوئی دعویٰ ایسے تو نہیں ہوتا دلیل کے بغیر خالی ہے، کوئی دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا کسی کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا زبان چپ کر لو، خاموشی اختیار کر لو۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا ہے تو حضرت آدم کون ہوں گے جو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے ہیں، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پھر مسئلہ کیسے حل کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کل آ جاؤ احد شریف پر، کرتے ہیں مباہلہ، تم کرنا ہمارے لیے بد دعا، ہم کریں گے تمہارے لیے بد دعا۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب عیسائیوں نے، پادریوں نے اپنے جبہ کبہ دیکھے، روایت صحیحہ کے مطابق، میرے پاس صراط الجنان تفسیر ہے، اس کے مطابق کم و بیش 36 سے زیادہ عیسائی پادری بڑے بڑے پوری دنیا کے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جانا وہاں جا کر کہا جی ٹھیک ہے جی ہم کل آئے احد شریف پر، صحابہ بھی جم غفیر موجود ہے، عیسائیوں کا جم غفیر موجود ہے، ادھر انتظار ہو رہا ہے کملی والے آقا کا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے ندعو ابناءنا و ابناءکم، لے آؤ اپنے بچوں کو، میں بھی لے آتا ہوں اپنے بچوں کو۔ فرمایا ونساءنا و نساءکم، لے آؤ اپنی عزتوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں اپنی عزتوں کو۔ پھر فرمایا وانفسنا و انفسکم، لے آؤ اپنی جانوں کو، میں بھی لے کر آتا ہوں اپنی جان کو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ 3 لفظ ہیں ابناء، نساء اور انفسنا۔ بیٹے لے کر آؤ، عورتیں لے کر آؤ، اپنی جان لے کر آؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت جو ہستیاں وہاں پیش ہوئیں وہ کون کون سی تھیں؟ ذرا میرے ساتھ بولیے گا۔ امام حسین پاک، سبحان اللہ، امام حسن پاک، سیدہ زہرا پاک، مولا علی پاک اور محمد مصطفیٰ پاک۔ یہ 5 ہستیاں وہاں پر توحید کے لیے پیش ہوئیں، حاضر ہوئیں۔ اب جملے پہ ذرا غور کریے گا۔ اب یہاں پہ اعتراض آتا ہے دوسری طرف سے، قسم سے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، عقیدے کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ واللہ باخدا ہمارے علماء کو، ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان محبت کرنے والوں کو کوئی بندہ آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یقین مانے دیسی گھی سے بھی زیادہ کھرا عقیدہ ہے آپ کا۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ اعتراض کرتے دیکھیں جی نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، اب یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو میرے آقا 3 بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کر جاتے؟ یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو کیوں ساتھ لے کر گئے؟ اعتراض سمجھ آ رہا ہے میری بات کا؟ تقریر بڑی ہوتی ہے پر عقیدے پر بھی بولنا چاہیے۔ اگر میرے آقا پاک کی 4 بیٹیاں ہوتی اور الحمدللہ میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ حضرت بی بی رقیہ پاک، بی بی زینب پاک، ام کلثوم پاک اور سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک۔ اچھا وہ کہتے ہیں اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو میرے آقا ان کو بھی لے کر جاتے، یہ سیدہ کائنات کو تنہا کیوں لے کر گئے؟ تو جواب یہ ہے میرے بھائی، یہ آیت مباہلہ والا واقعہ ہے 10 ہجری کا، اور میرے آقا کی 3 بیٹیوں کا وصال پہلے ہو چکا تھا، ایک ہی باقی تھی تو سرکار اسے لے کر گئے، اور لے کر بھی کیسے گئے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ تم نے میرے اور علی کے درمیان رہنا ہے، جہاں رکھوں میں قدم وہاں رکھنا تم قدم، اور جہاں رکھے زہرا قدم وہاں رکھنا علی تم قدم۔ یہ حکمت کیوں بتائی گئی؟ 304 والے ذرا غور کرنا، یہ حکمت کیوں بتائی گئی؟ آخر اس بات میں کیا حکمت چھپی تھی؟ میرے آقا بتانا چاہتے تھے حسن حسین اس گود سے آئے ہیں جس کا پردہ زہرا ہے، اور زہرا کسے کہتے ہیں بابا؟ جس کے قدموں کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ بات یہ بات ختم، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر کا اینڈ ہونے لگا ہے۔ عقیدے کی بات عرض کروں آپ کے سامنے، میرے آقا وہاں پہنچے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا اگر میرے آقا کو صدیق اکبر سے پیار ہوتا، ثم معذلہ لوگ یہ بڑی بکواس کرتے ہیں، اگر فاروق اعظم سے پیار ہوتا، اگر عثمان غنی سے پیار ہوتا، اور اگر ان دونوں سے پیار ہوتا تو سرکار انہیں بھی ساتھ لے کر جاتے، وہاں پر کیوں نہیں لے کر گئے؟ اور میں نے کہا یہاں کوئی دعوت نہیں تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور نہیں اچھی بولو یار. یہاں کوئی دعوت نہیں تھی, یہاں امتحان تھا. اگر دعوت ہوتی اور میرے آقا نہ لے کر جاتے پھر تم کہتے کہ نبی اپنی اولاد کو لے کر گئے ہیں. یہاں امتحان تھا, یہاں جان دینے اور لینے کا معاملہ تھا. میرے نبی اپنے غلاموں کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں, خود آگے کھڑے ہوتے ہیں. زمانے کو پتہ چلے قائد اسے کہتے ہیں. یہاں کوئی دعوت کا معاملہ تھا بابا جی قبلہ, کوئی دعوت کا معاملہ تھا یہاں پہ جی. صحابہ سے پیار ہوتا. میں نے کہا کیوں بکواس کرتا ہے؟ کہا دیکھو جی علی پاک کی شان کتنی بلند ہے. ہمارے استاد محترم یہ جملہ بیان کرتے ہیں اکثر, فرماتے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. کہا جی دیکھیں جی علی پاک کی شان کتنی بلند ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, علی پاک کو سیدہ کائنات کا نکاح نصیب ہوا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, پر عثمان پاک کی شان بھی دیکھنا, نبی کی 2 بیٹیاں نصیب ہوئی. نبی کے گھر جو دلہا بن کے جائے وہ علی ہے, نبی کے گھر جو دلہا بن کے جائے وہ عثمان ہے. یہ شان ان کی ہے جو دماد ہیں. ذرا غور تو کر, اس ابو بکر اور عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کے گھر خود نبی دلہا بن کے گیا. اور ایک غیرت مند جملہ اور کہوں آپ کے سامنے, نہیں آج نہیں میں کہنا پائی بابا, کھٹے خربوزے نہیں آگے, ایک سچا اور کھرا سودا ہے. کوئی طلبگار ہوگا تو ہم دیں گے, ویسے ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں بابا. جہاں ابو بکر اور عمر تشریف فرما ہے, جہاں صدیق اکبر اور عمر پاک کو میرے محبوب نے جگہ دی ہے, میرے نبی کے دل کی طرف وہ تشریف فرما ہے. وہاں پر صرف درود پہنچتا ہے, کسی کتے کی بکواس نہیں پہنچتی. کیا بات ہے, جو تو مرضی بکواس کرتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہمیں سب سے پیار ہے. اچھا, جب نجران کے عیسائی وہاں سامنے کھڑے تھے نا, اب بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے اور جملہ یہاں پہ سچا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا حسین میرے نبی کی گود میں تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعض روایات میں کہتے ہیں کہ چلنے کے بھی قابل تھے, یعنی چل بھی لیتے تھے, پر یہ روایت صحیح ہے کہ سرکار نے گود میں پکڑا ہوا تھا. اب آگے ہے حسن, گود میں ہے حسین. سبحان اللہ, مصطفیٰ کی تصویر, پیچھے ہے زہرا, پیچھے ہے مولا. آئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. سامنے کون ہیں 2 ہستیاں, حسن و حسین, سارے بولو یار, حسن و سامنے کون ہے, حسن و حسین سامنے ہیں. اب جو 35 عیسائیوں کی جماعت نے دیکھا کہ اسلام کا نمائندہ بن کے کون آ رہا ہے, ان کی نظر سب سے پہلے کس پہ پڑی ہے, ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. تو سب نے کہا جی ہم اپنے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں, ہم اپنے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں. پوچھا پوچھنے والوں نے, بھائی کیوں توبہ کرتے ہو؟ کہا جی ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. وہ کیوں نہیں مانتے؟ تم تو عقیدہ لے کر آئے تھے, تم نے تو مناظرہ کرنا تھا, تم نے تو مباہلہ کرنا تھا. کہا وہ کیسے کریں, سنو گا. جملے 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں, میرا محبت فرمائے گا اس بات پہ. آپ نے فرمایا سنو, وہ جو آئے تھے مباہلہ کرنے بڑے غرور کے ساتھ, وہ جو آئے تھے مباہلہ کرنے بڑے غرور کے ساتھ, رکھ دی انہوں نے زمین پہ جبی. وہ کیسے؟ علی کے بیٹوں کو دیکھ کر وہ سمجھے, علی کے بیٹوں کو دیکھ کر وہ سمجھے اگر خدا کے بیٹے یہ نہیں تو وہ کیسے. نہیں یار چس نہیں آئی, اونچی بولو ذرا تمہارا. میں نے کہا آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے, آپ ویسے سوئی قوم ماشاءاللہ. خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. حسن و حسین کو یاد میں یار, آئے ہائے ہائے. میرے حسین پاک تشریف فرما تھے. آقا پاک نے پوچھا حسین یہ بتا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ حسین تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ میرے حسین نے فرمایا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, آپ ہی افضل ہیں, پر ایک نسبت سے میں افضل ہوں. نہیں میری گال پوری سمجھ نہیں بابا جی, ادھا مسئلہ کیرنا نہیں ہے گا. ہمارے ہاں ایک رواج ہے, علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ خطیب ہے, امام ہے, ادھا مسئلہ سن دینا امام صاحب کو لوں, ادھا اپنے ذہن خود مکس کر کے باہر جا کے چونک گل کر دینی کہ مولوی نے اجے بیان کیتا ہے. ادھا نہیں سننا, پورا سن کے جانا ہے اور یاد کر کے جانا ہے.
اور میں اتھے ہی ہاں ماشاءاللہ میرے کو پوچھ لے بعد وچ پھر کہ علامہ صاحب تسی کی کیا سی. میرے حسین سے میرے آقا نے پوچھا حسین یہ بتاؤ تم افضل ہو کہ میں افضل ہوں؟ میرے مصطفیٰ حسین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک نسبت سے میں آپ سے افضل ہوں. فرمایا وہ کون سی؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا نانا نبیوں کا سردار ہے آپ کا نانا نبی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ نسبت حسین ہے. ایک جملہ اور سماعت فرمائیں آقا حسن حسین کی بارگاہ سے. امام حسن امام حسین، حسن کے ہیں 3 لفظ. کتنے لفظ ہیں جناب؟ ہا سین نون. حسین کے ہیں 4 لفظ، ہا سین اور یا اور نون. سبحان اللہ. علامہ راضی فرماتے ہیں جو یا ہوتی ہے نا، یا جب کسی لفظ میں آ جائے تو اس کے مراد ہوتی ہے ابدی، میرا حسین. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میرا حسین، ابدی میرا بندہ، لطفی میرا لطف. سبحان اللہ. جو یا آئی نا حسین کے اندر اس کا معنی ہے میرا حسین. علامہ راضی فرماتے میں نے غور کیا کہ حسین کیا ہے. فرماتے حسن سبحان اللہ، حسین کیا ہے؟ فرماتے حسین کی جو یا اس سے مراد ہے میرا حسین. معنی کیا بنے گا کہ حسین محب ہے کہ محبوب ہے؟ اب یہ ہم نے تعین کرنا ہے تھوڑا سا. دیکھیں نجران کے عیسائیوں نے کہا حسن و حسین کو دیکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھائیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چہرے کسی جھوٹے کے نہیں ہو سکتے. اگر حضرت عیسیٰ بڑے حسین تھے تو حسن و حسین تو سبحان اللہ نبی کے نواسے ہیں، یہ چہرہ کتنا حسین ہوگا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ حسین محب ہے کہ محبوب ہے. اب فرق دیکھیں، محب کسے کہتے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں؟ محب ہوتا ہے وہ جس کی رضا چاہے محبوب، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا چاہے محب. اللہ کا محب بننا بڑا مشکل ہے، اللہ کا محب بننا بڑا مشکل. آخری بات ہے، آپ سامان لے آئے ذرا، سامان لے آئے ماشاءاللہ. بات وہ جو جتنی ہو نا کھڑی ہونی چاہیے، ذرا ذوق بھی سلامت رہے. ہاں بھی کیوں جی، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. اچھا محب بننا بس بات ختم. محب بننا مشکل ہے، محبوب بننا آسان ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات میری؟ محب بننا مشکل ہے، محبوب بننا آسان ہے. جب آپ محب بنیں گے نا تو آپ کو محبوب راضی کرنا پڑے گا، چاہے جیسے مرضی راضی کریں. اللہ فرماتا نہیں اپنے محبوب سے میرے محبوب علم یاتی کا. محبوب کریم جب آپ روز محشر جب اپنا سر مبارک زمین پہ لگا دیں گے اور سبحان ربی اعلیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ربی حب لی امتی کی تسبیح بھی پڑھیں گے تو مالک و محبوب کریم میں آپ کا مالک ہو کے خالق ہو کے سب کچھ ہو کے کہوں گا محبوب تیری امت نے نیک کام نہیں کیے، تیری امت نے میرا حیا نہیں کیا، پر محبوب تیری ذات ہے، جا تجھے احسان دیا، جا تجھ پہ کرم کیا، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے چھوڑ دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. محب بننا مشکل ہے، محبوب بننا آسان ہے. علامہ راضی فرماتے حسین محبوب خدا نہیں تھا، محب خدا تھا. ہائے ہائے ہائے، کیا تھا؟ محب خدا تھا. میرے کیوں بابا جی سنیے گا، محبوب مانگتا ہے، محب دیتا ہے. نہیں 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 اونچی بولو ذرا بابا جی. محب دیتا ہے، محبوب مانگتا ہے. حسین نے کربلا میں کچھ مانگا تو نہیں ہے. ہائے ہائے، کبھی علی اکبر دیے، کبھی قاسم دیے، کبھی علی اصغر دیے، کبھی اون و محمد دیے، کبھی اپنا سر دیا. کہا یا خدا آج تجھے بتا دوں گا زمانے کو، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. روح زمین کے اس منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ مالک ہمیں بھی معاف فرما. ہم کہتے تھے انسان زمین پہ جا کے فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ناجائز کرے گا، پر آج حسین کی محبت دیکھ کر ہم بھی کہتے ہیں بندہ ہے تو حسین ہے، عشق ہے تو حسین ہے، محب ہے تو حسین ہے. حسین نے کچھ مانگا نہیں، حسین نے کچھ مانگا، حسین نے کچھ مانگا. ایک جملہ اور میں کہتا چلوں. حضرت عباس کا نام لیا، بھائی نے نعت پڑھی، کلام پڑھا حضرت مولا عباس کا. یہ میرے آقا حسن حسین کے سگے بھائی نہیں ہیں، ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. مولا علی کی دیگر ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ پاک ہیں، ان کے بیٹے ہیں.
لیکن ساری زندگی میرے آقا حسن و حسین نے انہیں اپنا بھائی سمجھا ہے. دل بڑا دکھتا ہے اس وقت جب سگے بہن بھائی آپس میں ناراض ہوں. اور کس وجہ سے ناراض ہوں؟ یہ حسینی پیغام سماعت کر لیں. زمین کے چند ٹکڑوں کی خاطر، پیسوں کے چند ٹکڑوں کی خاطر آج بھائی بہن سے، بہن بھائی سے جدا ہو کے رہ گیا. واللہ بخدا اس مجلس میں اصال ثواب کی محفل میں خدا کا خوف کریں، اللہ سے رسول سے ڈریں. ابن عباس کو غور کریں. مولا عباس کہتے، کسی نے پوچھا عباس یہ بتا کبھی تجھے اپنے سگے بھائی کی کمی پیشی محسوس ہوئی؟ میرا عباس فرماتے نہیں. کیوں؟ فرمایا اگر کچھ لینا ہوتا حسن سے لے لیتا، کچھ دینا ہوتا حسین کو دے دیتا. اور اگر کبھی باپ مولا علی کی محبت کی، شفقت کی مجھے حاجت ہوتی تو میں دونوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا. ایک امام حسن کی مسکراہٹ میں مولا علی نظر آتے اور سیدنا امام حسین کی مسکراہٹ میں اماں زہرا نظر آ جاتی. میرا کام بن جاتا. اچھا میں بزرگوں سے مخاطب ہوں، بس آخری بات ہے، بزرگوں سے مخاطب ہوں. اچھا بے شک آپ پوتروں والے ہو گئے، دوتروں والے ہو گئے، آپ کو بھی تو ماں باپ یاد آتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. دل روتا ہے اس وقت جب لوگ اپنی ماں کو برا کہتے ہیں، باپ کو برا کہتے ہیں. سفید بالوں کا حیا کر. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب زمین پہ آتا ہے ان بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر، ان کی سفید داڑھیوں کو، ان کی کمر میں لچک جو ہے، اس بات کو دیکھ کر وہ عذاب لوٹ جاتا ہے اور اللہ اس بندے پر کرم فرماتا ہے جس پر اس کی ماں راضی ہو، اس کا باپ راضی ہو. یقین مانے آپ، میں جملہ مکمل کروں آپ کے سامنے. مولا علی شیر خدا کو شکایت ہوئی امام حسن کی. اب بات سے باہر نکلتی ہے پھر شکایت کیا ہوئی؟ بس سامان آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا جناب. کہ چھوڑ دوں بابا جی؟ میں بالکل ہاں بابا کھڑے زمانہ ہے. میں نے پہلے کہا لاما بھائی سیکنڈ مجھے ٹائم تھوڑا ہی بتائیں آپ. انہوں نے کہا جی کھلا ٹائم ہے. سبحان اللہ. مولا علی کو شکایت ہوئی امام حسن کی. شکایت کرنے والی کون ہے؟ سیدہ زہرا پاک ہے. شکایت کا عنوان کیا ہے؟ کہ یہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، یہ بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. یہ جو میرا بیٹا حسین ہے نا، یہ بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. مولا علی نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی؟ ادھر آؤ بیٹا حسن، ادھر آؤ بیٹا حسین، تم اپنی ماں زہرا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بڑی معصومیت کے ساتھ میرے امام حسن نے عرض کیا، میرے حسین نے عرض کیا ابا جی ہم نے اپنے نانا کا فرمان سنا ہے. وہ کیا فرمان ہے جناب؟ سنیے گا ذرا. آج ماں باپ کو گالیاں دے کر گھر سے نکالنے والے، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو برا کہنے والے، یہ بات یاد رکھ لے حسینی مشن یہی ہے، حسینی پیغام یہی ہے. اگر تجھ سے تیرا ماں اور تیرا باپ راضی نہیں، عزت کعبہ کی قسم ہے کوئی مرشد تجھ پہ راضی نہیں ہو سکتا. جب بھی مرشد دیتا ہے اسی کو دیتا ہے جس پر ماں باپ بھی راضی ہو، گھر والے بھی راضی ہوں. تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہے لیکن بات کھری ہے بابا جی. اور اگلی بات میں کروں نا تو پھر یہ بھی کرنی پڑے گی مجھے تھوڑی سی. حسینی للکار دیتے ہوئے، حسینی پیغام دیتے ہوئے میرے حق بہو اعلان فرما رہے تھے. میری نسبت سلطانی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک لمحے میں رب کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہوں. بی بی راستی پاک پیچھے بیٹھی تھی پردے کے اندر. اور بیٹا باہو یہ سارا کمال تیرا نہیں ہے. او بابا جی ہوں اینڈ ذرا کھول کے بولو ذرا. لنگر پکایا بابا جی؟ کھلا لنگر ہے نا، کھلا لنگر جو ہوں تو بول لو. ماشاءاللہ بابا جی غور کریے گا. فرمایا بیٹا باہو سارا کمال تیرا نہیں ہے، سارا کمال تجھ میں نہیں رکھا. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں حضور اماں جی وہ کیسے؟ فرمایا بیٹا آج جو تو دعوے کرتا پھر رہا ہے نا کہ ایک لمحے میں سب کو اللہ سے ملا سکتا ہے، اس میں میرا بھی کمال ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہی نہیں. ماں راضی نہیں، باپ راضی نہیں، بابا کوئی لنگر نہیں، کوئی فیض نہیں، کوئی نگاہ حسین نہیں. ماں باپ کو راضی کر. اچھا میں ایک بات اور بھی کہوں، اے بابے نو کی پتا، اس بابے نے کہا دنیا ویکھی ہے، دنیا آگی انٹرنیٹ والی، یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام فلاں 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 فلاں. بابے نو کی پتا، اماں جی نو کی پتا.
خدا کی عزت قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بڑے سے بڑا انجینئر ہو، بڑے سے بڑا لیکچرار ہو، جب اسے ماں سمجھاتی ہے نا، بیٹا ببلو سڑک سنبھال کے گزریا کر، جو تو راہ ٹپدا ہے نا سڑک گزردا سجے کھبے ویکھ لیا کر، وہ بڑے سے بڑا لیکچرار نگاہیں نیچی کر کے سر ہلا کر ماں سے کہتا ہے اماں جی میں جہاں بھی پہنچ جاؤں میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میرے مولا حسن حسین نے کہا حضرت علی سے، ابا جی ہم نے اپنی نانا کا فرمان سنا ہے، ہم اس لیے اپنی اماں جی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے کھانا بھائی؟ کہا جی نانا جی نے فرمایا تھا کبھی اپنے ماں باپ سے آگے نہ بڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نسبت والے لوگ ہیں، آپ کے مرشد کریم سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، الحمدللہ بڑی نورانی شخصیت ہے، اللہ پاک نے آپ کو عطا کی نسبت، اللہ اس پہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی کو کتوں والا پیر پسند ہوتا ہے، کسی کو بلیوں والا پیر پسند ہوتا ہے، آپ کو اللہ والا پیر پسند ہے، بڑی بات ہے، اس میں بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ قبلہ پیر صاحب کو فون کر لیں، مجھے فقیر کا نام لے لے کہ پیر جی یہ جملہ کیا گیا مولوی، بے شک امام مسجد ہے ساڈے دانیاں تے پلدا ہے، اسی تنخواہ دیندے ہیں تے کھاندا پیندا ہے، اور مولوی جملہ کہہ گیا ہے کہ سب تو وڈی مرشد ماں ہے تے پیو ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے۔ نہیں میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، قبلہ نمبر آپ کے پاس ہوگا، آپ سرکار کو فون فرما لیں، قبلہ یہ مولوی جملہ کہہ گیا کہ پہلا مرشد ماں ہے، پہلی مرشد باپ ہے، ماں باپ کو الف بے بھی نہ آتی ہونا، قسم باللہ و خدا پیروں کی دعا بعد میں پہنچتی ہے، ماں کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ بے شک کیا بات ہے۔ لنگر حسینی بابا جی ہے، اے بھی لنگر حسینی ہے تے اے بھی لنگر حسینی ہے، نہ اس تو بغیر گزارا تو نہ اس تو بغیر گزارا ہے۔ اللہ پاک تو مینوں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ذکر حسین کرنے کی جو میں نے کوشش کی مالک اسے قبول فرمائے۔ اگر دوران گفتگو کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اگر کوئی اچھی بات نکلی ہے تو وہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے، اللہ میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آخری شعر بات ختم، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے، ہاتھ کھڑا کریں، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔